بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے ابھی پیراگراف 8 کے متعلق کچھ بتایا اور بتایا کہ اس میں حج و عمرہ کے متعلق بتایا گیا ہے، بلکہ میں نے لیفٹ سائڈ ایک نقشہ بھی دے رکھا ہے۔ یہ میری ایک کتاب ہے، اس کا ایک صفحہ ہے، یعنی ایک طریقے سے یہ 15 نکاتی پروگرام ہیں۔ اگر اس کو کوئی صاحب عمرہ کرنا چاہیں یا حج کرنا چاہیں تو اس کی تلخیص اور سمری اس نقشے میں ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اب اسی پیراگراف 8 کا پارٹ نمبر 2 سنیے۔ وہ یہ ہے آیت نمبر 203 سے 207 تک کہ کچھ لوگ جو منفی اثرات ہیں یا نگیٹو پاور ہے اس سے متاثر ہو کر کیا کرتے ہیں، آتنکواد بن جاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یعنی یہ سب انسانی نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو بیمار کا جیسے نام لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ عارض قلب میں مبتلا ہے، یہ فلانے میں مبتلا ہے، ایسی اس نفسیاتی بیماری کا نام ہے نفاق، منافق، یعنی وہ شخص منافق ہو جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق بتایا گیا، اور منافق کیا ہے پارٹ نمبر 3 میں آپ سمجھیے اس کو۔ آیت نمبر 104 سے 106 تک بتایا گیا کہ یہ دوغلے قسم کا انسان ہوتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، یعنی منافق جو ہے وہ دوغلا ہوتا ہے، بلکہ اس کے لفظی معنی بھی یہی آتے ہیں کہ دو منہا سانپ اور دو منہا پہاڑ کی کھو۔ یہ انسان کی بہت ہی خطرناک قسم ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ شروع میں ہی آیت نمبر 1 سے 6 میں سورہ بقرہ میں متقین کی قسم بتائی تھی، 6 سے 7 تک میں کافرین کی بتائی تھی، اور 7 سے 20 تک یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے کہہ لیجیے کہ خرچ کیا کس کے لیے، اس انسان کی اس دوغلے قسم کی شخصیت کے لیے، منافق۔ یہ بڑا ہی خطرناک یعنی شخصیت ہوتی ہے، بڑا ہی ڈینجر معاملہ ہوتا ہے۔ اور اب آپ ایک نظر اپنے آس پاس اور خود اپنے اندر ذرا نظریں لگا کر دیکھیں، نظریں جمع کر دیکھیں، اور ایک نظر سب پر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اکثریت 99% جو ہے ہر انسان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، منافق ہے وہ۔ خطرناک قسم ہے، اس کے منہ پر کیا ہوتا ہے، محبت، اور دل میں نفرت ہوتی ہے۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ منہ سے تو محبت، زبان سے تو محبت جتائی جائے اور اندر جو ہے وہ نفرت ہو۔ تو یہ ایک طریقے کا ہمارا بھی اپنا دشمن ہے اور ہماری قوم کا بھی دشمن ہے۔ اس کا پورا کردار فساد اور تخریب کاری کے لیے ہے۔ یقیناً ایسے نگیٹو شخص کا یقینی بات ہے کہ نفسیاتی بات بھی ہے، فطری بات بھی ہے، کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے، جہنم، یعنی عذاب ملنا چاہیے۔ کیوں؟ چلو اگر صرف انفرادی طور پر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کا نقصان سماج کو تو نہیں پہنچ رہا ہے، یا تھوڑا بہت پہنچ رہا ہے، لیکن منافق شخص کا نہ تو وہ خود پازیٹیو ورک کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو پازیٹیو ورک کرنے دیتا ہے۔ وہ خود بھی منفی سوچ رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی منفی سوچ میں ملوث کر دیتا ہے، بلکہ اس کا یہی کام ہے۔ اس سے پورا معاشرہ ملوث ہو جاتا ہے اور گند ہی گند ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس میں پھر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر سی بات ہے پھر ان پر مہربان بھی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ مکمل اسلامی کلچر اپناتے ہیں، تبھی ہو سکتا ہے۔ اگر آدھا ادھر رہے گا تو پھر وہ منافقت کی زون میں آئیں گے اور اسی سائڈ چلے جائیں گے، اسی زون میں چلے جائیں گے۔ پچھلے قوموں میں کیا ہوا؟ پچھلی قوموں میں بھی آدھا کلچر اور آدھی جو ہے دینی ہدایت لے لی، نتیجہ کیا ہوا؟ غلط راہ اختیار کی، اور پچھلی قومیں انہی غلطیوں کی وجہ سے کیا ہوئیں؟ معزول، یعنی ڈسچارج کر دی گئیں۔ بتایا گیا ان آیات میں کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور اپنا کلچر، اپنی زندگی کی راہ اپناؤ جو بتائی گئی ہے۔ پیراگراف 8 ہی میں کافہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورا اسلام قبول کرو، آدھا نہیں۔ اب پیراگراف 8 میں پارٹ نمبر 6 میں
4 چیزیں اور ہیں۔ 209 آیت میں اپنی زندگی کی راہ خود نہیں بنائی بلکہ اپنے نفس یا شیطانی آئیڈیاز پر منحصر ہو گئے، تو آپ سمجھ لیجئے اس کا نتیجہ جو ہے اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یا تو آپ کا اپنا نفس، آپ کا اپنا مائنڈ، آپ کا مائنڈ پاکیزہ ہے، لیکن اس کے اندر جو نگیٹو پاور آ گئے ہیں کسی بھی طریقے سے، چاہے من الجن والناس، جو من شر الجن والناس کہا گیا کہ انسان کے شر سے بھی اور جنات کے شر سے بھی، شیطان کے شر سے بھی جو انسان متاثر ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی راہ خود نہیں بناتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے اس نگیٹو پاور کا۔ 207 میں بتایا گیا کہ اس زندگی کی مہلت تو کچھ بھی نہیں، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کو زندگی کے متعلق تو نہیں بتایا گیا، اور یہ ایک حقیقت ہے، جیسے زندگی اور حیات حقیقت ہے، ایسی موت بھی حقیقت ہے۔ اور یاد رکھیے، زندگی کا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ 9 مہینے بعد آ رہی ہے، موت کا پتہ کسی کو بھی نہیں، کسی سے بڑے فلسفی کو بھی نہیں کہ موت کب اور کس وقت آ جائے۔ آیت نمبر یعنی اسی میں پارٹ نمبر 6 میں 11 جو ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کی ہسٹری کو دیکھ لو اور پوچھ لو، بنی اسرائیل سے پوچھ لو انہیں کیوں ڈسچارج کیا گیا، وہ اس لیے کہ وہ امتحان میں ناکام رہے۔ 12 میں یہ بتایا کہ مزین زندگی کے پیچھے جو ہے چل پڑنا کیا ہے۔ پیراگراف 8 میں پارٹ نمبر 7 ہے کہ منفی راہوں کی جانب چلنے کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہدایت پوری انسانیت کے لیے تو ایک ہی تھی اور ملت کے لیے بھی ایک ہی تھی، مگر جب ہدایت کے بھی ٹکڑے کر دیا آپ نے کہ یہ ہدایت ان کے لیے، یہ ہدایت ان کے لیے، جیسے کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیے ہدایت انسٹرکشن کے ٹکڑے تو درکنار، سماج کے ٹکڑے کر دیے گئے، رنگوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، پھلوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا پھل ہے، تو پھر تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان اختلافات سے کچھ نہیں ہاتھ آتا، گمراہی ہاتھ آتی ہے۔ گمراہی سے مراد یہ ہے کہ وہ سیدھا سچا راستہ جو ہدایت کا راستہ تھا، جو اچھے انسٹرکشنز تھے، اس سے بھٹک جاتا ہے۔ اور اب آپ غور کر لیں، جو شخص کہیں بھٹک جائے تو پھر وہ بھٹکا ہی رہ جاتا ہے جب تک کہ اسے صحیح سیدھا راستہ نہ ملے۔ بہرحال اس ہدایت کا نچوڑ، خلاصہ، سمری، روح کہہ لیجئے، وہ کیا نکلی؟ 2 چیزیں: عبادات، جسے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں اللہ سے بندے کا تعلق، جس کو آج کل سب سے زیادہ عام کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا یہی دین ہے۔ نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک پارٹ ہے۔ نماز، روزہ، حج وغیرہ اللہ کا تعلق ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان معاملات میں اگر تساہلی یا کچھ کمی بھی ہو جائے اور آپ توبہ کر لیں اور اللہ سے تعلق پیدا کر لیں، اللہ اتنا رحیم اور رحمان رحیم ہے، وہ پورا یقین ہے خدا کی ذات پر کہ وہ شاید معاف کر دے گا آپ کو۔ لیکن ایک دوسرا پارٹ ہے اسی دین کا، معاملات جو ہے، جس کو آپ نے دنیا داری کہہ دیا اور دنیا میں لگا دیا، ہرگز نہیں، یہ دین کا ایک اہم ترین پارٹ ہے۔ اس معاملات میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ بے شمار چیزیں ہیں، آئلی معاملہ، سیاسی معاملہ وغیرہ وغیرہ، لیکن سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ جیسے آپ ہیں ویسے ہی دوسرے کو بھی سمجھیں۔ جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم میں تفاخر، تکبر آ جائے، کہ ہم میں برتری آ جائے اور دوسرا جو ہے وہ یعنی ہمارا غلام بن جائے، یا دوسرا جو ہے وہ ہماری آئیڈیاز پر چلے۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہر شخص کو مکمل آزاد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آج کے زمانے میں خاص طور سے، کسی زمانے میں نسب ہوتا تھا، اس کے بعد ملک وغیرہ، یہ امتیازی فرق ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں جو فرق ہے وہ دولت اور پیسے کا ہے۔ تو جو آپ سے کم تر ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس کو اپنے برابر لانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، اسلام جو ہے کمپٹیشن نہیں چاہتا ہے، بلکہ وہ تو کمپرومائز بھی کرتا ہے اور کوآپریشن چاہتا ہے۔ وہ ایک جھلی والا اگر جا رہا ہے اور آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ عرصے بعد وہ جھلی والا جو ہے وہ بھی آپ کے برابر ہو جائے، گاڑی پہ آ جائے۔
اور یہ جس دن نفسیات آپ کے ہمارے ذہن میں آ گئی، سمجھیے انسانیت کامیاب ہو گئی. انسانیت کامیاب ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں جو اس نے پیدا کی ہے، جسے ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، یعنی بہترین شاہکار کہتے ہیں، دیکھیے گا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنے چار چاند لگ جائیں گے. تو معاملات میں انفاق کہہ لیجئے، لوگوں پر خرچ کرنا. اور ایک اور معاملہ ہے کہ اگر بہت زیادہ کوئی بیماری آ جائے انسانیت کے اندر، ناسور بن جائے، تو جہاد جس کا نام دیا جاتا ہے، آپریشن کر کے اس کو کاٹ دیا جائے. اب آتا ہے پیراگراف 8 کا پارٹ نمبر 8. جب تک ہدایت پر پبلک چلتی رہی، ایک ہی امت کہلاتی رہی، مگر مزاجوں، خطوں، موسموں کا اختلاف ہوا. اس اختلاف کی وجہ سے ایک اور اختلاف ہو گیا. اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ نبیوں کو بھیجا تھا، کتاب آئی تھی، اور کتاب سمجھنے والوں میں اپنی ضد بندی کی وجہ سے کہ ہم نے تو یہ لفظ سمجھا ہے، ہم نے تو یہ معنی سمجھا ہے، آج تک کسی مفکر کو، کسی اسکالر کو یہ نہیں کہتے سنا کہ ہم نے یہ سمجھا ہے، بلکہ کہتے ہیں قرآن میں یہ آیا، حدیث میں یہ آیا. بھئی آپ نے سمجھا ہے نا، یہ کہیے کہ میں نے یہ سمجھا ہے، اب میرا مطالعہ یہ ہے، آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کچھ اور سمجھے. یہ کیوں ڈائریکٹ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ آیا ہے؟ یہ ایک غلط فہمی ہے، اور اس سے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام کو جو ہیں، جو اعتدال پسند ہیں، وہ بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اختلاف ہوا، مگر جس نے ہدایت سچے دل سے چاہی اس کو مل گئی، اور وہ اس عبادات اور معاملات میں یقیناً بہتر رہتا ہے. یہ پارٹ نمبر 8 ہے. پارٹ نمبر 9، پیراگراف 8 ہی کا پارٹ نمبر 9، یہ 8 کا تتمہ ہی ہے. اس طرح ہے کہ بغیر پریشانیاں آئیں، گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی. بھائی تھوڑی بہت تو پریشانیاں، رکاوٹیں آئیں گی، اور اس میں امتحان بھی ہوگا، پھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. آیت نمبر 115 میں انسان کو بتایا گیا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ دولت اس کو بہت عزیز ہوتی ہے. وہ اس کو اپنے اوپر نہیں بلکہ دوسروں پر خرچ کر کے امتحان میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا تو ایسا کرے، اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، اور غریبوں پر، پڑوسیوں پر. رفاہی کام، اس میں پیسہ دولت، اور اپنی صرف پیسہ دولت نہیں، اپنی صلاحیتیں خرچ کرے، تاکہ یہ انسانیت کا جو گلدستہ ہے وہ پھولے کھلے، یعنی اور بڑھے، نہ کہ یہ مرجھا جائے. پیراگراف اب 9 شروع ہوتا ہے.